یہ بڑی لمبی باتیں ہیں میرے بھائی، ویسے بھی سنانے لگوں تو دل دکھتا ہے اور ان ہندوؤں پر اتنا غصہ آتا ہے جو میرا ہی خون جلا دیتا ہے۔ نہ ہی سناؤ تو اچھا ہے۔ صغیر نے اپنی آواز میں افسردگی اور اداسی پیدا کرتے ہوئے کہا، مجھ پر بھی یہ گزر چکی ہے، میں بھی اپنے خاندان کا ایک ہی فرد رہ گیا ہوں۔ ہاں پھر کیا ہوا، تم اپنی سناؤ۔ ہونا کیا تھا یار، تانگے والے نے کہا، یہاں تو قیامت کا منظر تھا، کسی کو کسی کی ہوش نہیں تھی، ہمیں آزادی بڑی مہنگی پڑی تھی۔ میں صبح کو کوٹھے سے اترا تو گھر کے تمام افراد اور بچے مرے پڑے تھے، گھر میں کوئی چیز سلامت نہیں رہی تھی۔ ایک دو سکھوں نے گھر لوٹ لیا تھا۔ میں باہر نکل گیا، دل پر ایسا خوف تھا کہ رونا چیخنا جیسے بھول ہی گیا تھا۔ باہر بندے بندے سے ڈر لگتا تھا، کوئی بتانے والا نہیں تھا کہ کدھر جاؤں۔ میرے محلے میں کوئی مسلمان نہیں رہا تھا۔ میں دیہاتی علاقے میں نکل گیا۔ یقین کرنا کہ 10-12 دن ڈرے ہوئے جانوروں کی طرح میں فصلوں اور کھڑنالوں میں چھپتا رہا۔ یہ تو بعد میں پتا چلا تھا کہ یہاں کہیں ریفیوجی کیمپ بنا تھا جہاں بچے کچھ مسلمان جمع ہوئے تھے اور وہ پاکستان چلے گئے تھے۔ مجھے یاد نہیں نہ اس وقت احساس تھا کہ سورج کدھر سے نکلا ہے اور کدھر غروب ہو گیا ہے۔ غم اور خوف کا اثر ایسا تھا کہ یوں لگتا تھا جیسے میں ہوا میں اڑ رہا ہوں، اور کبھی یوں جیسے ہر طرف گپ اندھیرا ہے اور میں ٹھوکریں کھاتا جا رہا ہوں۔ مت سناؤ یار، صغیر نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا، یہی کچھ میرے ساتھ بیتی تھی، بات ذرا مختصر کرو۔ مختصر بات یہ ہے، تانگے والے نے کہا، میرے اتنے بڑے مکان پر ڈاکوؤں نے قبضہ کر لیا، ہماری دکان میں ہندو جا بیٹھے۔ مجھے جب ذرا ہوش آیا تو میں اپنے گھر کے دروازے پر جا کھڑا ہوا۔ اندر سے ایک عورت نکلی۔ میں نے اسے کہا کہ یہ میرا گھر ہے۔ وہ عورت پہلے تو بڑے زور سے ہنسی، پھر اس نے مجھے دھکے دے کر وہاں سے ہٹا دیا۔ پھر میں اپنی دکان پر گیا، وہاں بھی ہندو بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے رو کر کہا کہ یہ دکان ہماری ہے۔ وہاں ایک ہندو نے بازو سے پکڑ کر دکان کے باہر لا کھڑا کیا اور کہنے لگا کہ پھر کبھی یہاں نہ آنا، ورنہ جس طرح یہاں کے مسلمان قتل ہوئے ہیں اسی طرح تمہارا سر بھی اتار دیں گے۔ میں نے بھیک مانگنی شروع کر دی۔ بازار میں دیہاتی سے ایک آدمی نے، جو امیر معلوم ہوتا تھا، مجھ سے اپنا کچھ سامان اٹھوایا اور اڈے تک لے گیا۔ اس نے مجھے پیسے دیے۔ میں رو پڑا اور اسے اپنا حال بتانے لگا۔ وہ زمیندار تھا، مجھے اپنے ساتھ گاؤں میں لے گیا۔ اس گاؤں میں زیادہ تر مسلمان رہتے تھے۔ یہ 1950 کی بات ہے۔ قتل و غارت بند ہو گئی تھی۔ مسلمان جو پیچھے رہ گئے تھے انہوں نے اپنے کام کاج اور کھیتی باڑی وغیرہ شروع کر دی تھی۔ اس آدمی نے مجھے اپنے گھر رکھ لیا۔ میری عمر اب 14-15 سال ہو گئی تھی۔ میں تو اس عمر میں جوان ہو گیا تھا۔ تم جانتے ہو بھائی، بیکاری کا اخلاق کیا ہوتا ہے۔ میں نے چھوٹی موٹی چوریاں کی اور پیٹ بھرنے کے لیے کیا کیا پاپڑ بیلے۔ میں بڑا ہوتا گیا اور گاؤں میں ہی میری زندگی ایک راستے پر چلتی گئی۔ 5-7 سال اور گزرے تو غریب سی ایک لڑکی کے ساتھ شادی ہو گئی۔ تم بدماش کس طرح بن گئے؟ کتے جب کھانے والی کسی چیز پر آپس میں لڑتے ہیں تو وہ چیز اس کتے کے ہاتھ میں آتی ہے جو زیادہ طاقتور ہوتا ہے، تانگے والے نے جواب دیا۔ میری حالت یہی تھی۔ میں نے یہی سیکھا کہ سیدھے ہاتھ سے کچھ نہیں ملتا۔ میں نے لڑکپن ہی میں ہاتھ پلا مارنا شروع کر دیا۔ بڑے پکے بدماشوں کی شاگردی میں بیٹھا، ان کی خدمت کی۔ پھر چھوٹے موٹے ڈاکوؤں اور پیشہ ور چور اچکوں کے ساتھ بھی اٹھنا بیٹھنا رہا۔ تانگا بنایا تو وہ بھی ان لوگوں نے استعمال کیا۔ پھر میری رسائی طوائفوں تک گئی۔ انہیں گاہکوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں نے ان کے لیے شہر سے گاہک تانگے میں بٹھا کر لے جانے شروع کر دیے۔ جس طوائف کے لیے میں گاہک لے جاتا تھا اسے کمیشن لیتا تھا۔ یہ سلسلہ اب بھی چلتا رہا ہے۔ بس یہ ہے میری زندگی۔ اب اپنی کہو۔ میری بپتا تو تم نے اپنی زبان سے سنا ڈالی ہے۔ صغیر نے جھوٹ بولا اور کہا، فرق یہ ہے کہ تم امبالہ میں تھے اور میں جالندھر میں تھا۔ میں بھی اپنے خاندان میں اکیلا بچا تھا۔ اس وقت میری عمر 5-6 سال تھی، شاید اس سے بھی کم ہو۔ میرے چاہنے والے مجھے پاکستان لے گئے۔ تم تو شاید اپنے گھر بار کو بھول چکے ہوگے۔ میں نہیں بولا۔ میں جب بڑا ہوا تو مجھے بتایا گیا کہ میں جالندھر کا رہنے والا تھا اور میرے گھر کے تمام افراد قتل کر دیے گئے تھے۔ مجھے وہ وقت خواب کی طرح یاد ہے۔ میرا گاؤں تو آ گیا ہے۔ تانگے والے نے کہا، تم بتاؤ کہاں جاؤ گے؟ تانگا روک لو۔ صغیر نے کہا، اپنی بات پوری کر لوں پھر آگے چلیں گے۔ دراصل بھائی میرے، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں جوں جوں بڑا ہوتا گیا مجھے میرا جالندھر والا گھر اور ماں باپ اور گھر کے دوسرے افراد روز بروز زیادہ ہی یاد آتے رہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ میں سب کچھ بھول جاتا۔ میں پاکستان میں جس گھر میں پل کر جوان ہوا وہ بڑے ہی خاندانی لوگ ہیں۔ انہوں نے مجھے اپنا بیٹا سمجھ کر پالا، پڑھایا بھی اور پڑھا لکھا کر بڑی اچھی نوکری بھی دلا دی۔ وہ تو میری شادی بھی کرا دینا چاہتے تھے، لیکن میں نے معلوم نہیں کیا سوچ کر شادی کی طرف توجہ نہیں دی۔ شادی کر لیتے تو اچھا تھا۔ تانگا با نے کہا، تم اپنے سارے خاندان کو بھول جاتے اور تمہاری زندگی سکھی ہو جاتی۔ اپنے والدین وغیرہ کو یاد کرتے ہوئے مجھے جو بھی دیکھتا اور سنتا تھا وہ یہی مشورہ دیتا تھا کہ میں شادی کر لوں۔ صغیر نے کہا، لیکن اپنے جالندھر والے گھر اور اپنے خاندان کی یاد
میرے دماغ میں ایک جنون بلکہ ایک پاگل پن کی صورت اختیار کر چکی تھی۔ میں نے تہیہ کر لیا کہ ایک بار جالندھر ضرور جاؤں گا۔ میں نے ان لوگوں سے جو مجھے جالندھر سے لائے تھے اپنے گھر اور محلے کی نشانیاں پوچھنی شروع کر دی۔ انہیں خود بھی وہ محلہ اور چھوڑے ہوئے وہ گھر یاد آتے تھے، اس لیے وہ مجھے مزے لے لے کر چھوٹی چھوٹی باتیں بھی بتاتے رہتے تھے۔ میں نے یہ ساری نشانیاں اپنے ذہن میں محفوظ کر لی، پھر ادھر ادھر سے یہ پوچھنا شروع کر دیا کہ جالندھر کس طرح جا سکتا ہوں۔ اگر یہاں میرا کوئی عزیز رشتہ دار ہوتا تو میں اس سے ملنے کا جواز پیدا کر کے ویزا لے لیتا، لیکن ہندوستان میں آنے کا میرے پاس کوئی جواز نہیں تھا، اس لیے میں غیر قانونی طور پر ہی ادھر آ سکتا تھا۔ میں نے انڈین کرنسی اکٹھی کرنی شروع کر دی اور کافی پیسے جمع کر لیے، اور ایک روز دماغ ایسا خراب ہوا کہ میں رات کو چل پڑا اور اندھا دھند سرحد پار کر لی۔ اتنا زیادہ پڑھا لکھا ہونے کے باوجود میں نے یہ سوچ لیا تھا کہ سرحد پار کرنا کوئی مشکل کام نہیں، لیکن ہوا یہ کہ اچانک ایک طرف سے آواز آئی کہ رک جاؤ، کون ہو؟ میں رکنے کی بجائے دوڑ پڑا۔ عقل ایسی پھری کہ پاکستان کی طرف دوڑنے کی بجائے میں اس طرف کو بھاگ اٹھا۔ ایک گولی چلی جو میری ٹانگ سے گزر گئی۔ بڑی ہمت والے آدمی ہو یار، ٹانگا بان نے کہا۔ گولی کھا کر تم امبالہ تک پہنچ گئے، مرہم پٹی کہاں کراتے رہے؟ تم جیسا ایک درد مند مل گیا تھا، صغیر نے نہایت چابک دستی سے جھوٹ بولتے ہوئے کہا۔ جس طرح تم اتفاق سے مل گئے ہو اور تم ہو بھی مسلمان، تمہارے دل میں وہی درد ہے جو میرے دل میں ہے۔ اسی طرح سرحد سے تھوڑی دور ایک گاؤں میں ایک مسلمان مل گیا، میں نے اسے بتایا تو اس نے مجھے گھر میں چھپا لیا، مرہم پٹی بھی کی، خدا کا شکر ہے کہ ہڈی نہیں ٹوٹی۔ گولی پٹھے سے گزری تھی۔ وہ ایک غریب آدمی تھا، 3-4 دن اس نے اپنے گھر رکھا اور ایک دن پولیس آ گئی۔ میں اٹھتے بیٹھتے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس کی ذات باری نے ہر مشکل میں میری دستگیری کی۔ پولیس گھوم پھر کر چلی گئی، لیکن یہ خطرہ پیچھے رہ گیا کہ میں کسی بھی وقت پکڑا جا سکتا ہوں۔ مجھے جن لوگوں نے پناہ دی تھی وہ دیہاتی اور ان پڑھ قسم کے لوگ تھے۔ وہ مجھے صرف چھپا سکتے تھے، میری رہنمائی کرنے کی عقل نہیں رکھتے تھے۔ میں ایک رات ان کے گھر سے نکل آیا۔ بدقسمتی سے میں غلط بس میں بیٹھ گیا اور اس طرح خجل خراب ہوتے ہوئے یہاں تک پہنچ گیا۔ اتنی لمبی بات کیا سنو گے؟ تمہاری بات سمجھ لی ہے، رامو تانگے والے نے کہا۔ تم تو بڑے بڑے جال میں پھنس گئے ہو۔ اگر تم پکڑے گئے تو کہیں گے کہ تم پاکستان کے جاسوس ہو۔ اگر یہ الزام ثابت نہ ہوا تو تمہیں غیر قانونی طور پر اس ملک میں داخل ہونے کے جرم میں سزا دے دیں گے۔ تم زخمی بھی ہو، تمہیں پناہ چاہیے اور پناہ بھی ایسی جس پر کسی کو شک بھی نہ ہو۔ مجھے سوچنے دو کہ میں تمہاری یہ مدد کر سکتا ہوں یا نہیں۔ مدد کرو گے تو پوری اجرت دوں گا، صغیر نے کہا۔ میرے پاس تقریباً 2500 ہندوستانی روپے ہیں، جتنا مانگو گے اتنا دوں گا۔ لعنت ہے رامو تانگے والے پر کہ وہ ایک پیسہ بھی وصول کرے، تانگے والے نے کہا۔ میں چرسی ہوں، افیمی ہوں، شریف آدمی بالکل نہیں ہوں، لیکن یہ میں کبھی نہیں بھولا کہ میں مسلمان ہوں اور ہندو میرے دشمن ہیں۔ میں اپنے خاندانوں کے خون کے ایک قطرے کا بھی بدلہ نہیں لے سکتا۔ میں کسی ہندو کو قتل نہیں کر سکتا، لیکن ہر وہ کام ضرور کرتا ہوں جس سے ہندوؤں کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اگر تم مجھ پر اعتبار کرو تو میں تمہیں کچھ دن چھپا کر رکھوں گا اور ایسی جگہ رکھوں گا کہ یہاں کی پولیس کو تمہاری مشک بھی نہیں ملے گی۔ اگر زخم کی مرہم پٹی خود کر سکتے ہو تو سارا سامان لا دوں گا۔ مرہم پٹی بعد کی بات ہے، صغیر نے کہا۔ پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ تمہارے گاؤں میں کتنے دن تک چھپ کر رہ سکتا ہوں۔ میرے گاؤں میں صرف 2 گھر ہندوؤں کے ہیں، تانگے والے نے کہا، باقی سب مسلمان ہیں۔ مشکل یہ ہے کہ سب غریب سے کسان ہیں یا محنت مزدوری کر کے بال بچوں کا پیٹ پالتے ہیں۔ رامو تانگے والے نے تانگا چلا دیا اور گاؤں کے باہر ایک گھر کے سامنے رک گیا۔ اس نے صغیر کو بتایا کہ یہ اس کا گھر ہے۔ وہ اترا اور صغیر کو بھی تانگے سے اتارا۔ دروازہ دستک کے بغیر ہی کھل گیا۔ دروازہ کھولنے والی اس کی بیوی تھی جس نے تانگے کی آواز پر دروازہ کھول دیا تھا۔ رامو تانگے والے کے اس کچے سے مکان کے 3 کمرے تھے اور ایک کمرہ گوڑی کے لیے تھا۔ وہ صغیر کو اندر لے گیا اور ایک کمرے میں جا کر بٹھایا۔ بیوی کھانا گرم کرنے کے لیے رسوئی میں چلی گئی۔ رامو بھی اس کے پاس جا بیٹھا۔ میری ایک بات اچھی طرح سن لو شادو، رامو نے اپنی بیوی سے کہا۔ یہ آدمی جو میرے ساتھ آیا ہے میرا بڑا پرانا یار ہے، جالندھر سے آیا ہے اور وہیں کا رہنے والا ہے۔ مسلمان ہے؟ شادو نے پوچھا۔ کبھی کسی ہندو یا سکھ کو ساتھ لایا ہوں؟ رامو نے روبدار سی آواز میں کہا۔ مسلمان ہے اور بڑا پکا مسلمان ہے، تم جیسا ہی پکا مسلمان ہوگا، شادو نے بے تکلفی کے لہجے میں کہا۔ مولوی تو ہو نہیں سکتا، مجھے یہ بتا دو کہ کوئی مشتبہ تو نہیں، کل پولیس پہنچی ہوئی ہو اور مجھے بھی باندھ کر لے جائے۔ پوری بات تو سن لے نیک بخت، رامو نے کہا۔ مشتبہ تو ہے لیکن چور اچکا نہیں، نہ شرابی کبابی ہے،
डकैत और बदमाश भी नहीं। जालंधर में इसका किसी के साथ झगड़ा हो गया था तो हिंदुओं ने इकट्ठे होकर इसके खिलाफ कोई फड्डा बना दिया और इसकी गिरफ्तारी का बंदोबस्त कर दिया। ये बेचारा शरीफ आदमी वहाँ से भाग आया और मुझे मिल गया। तुम्हारे साथ इसकी दोस्ती कब से है? शादो ने पूछा। मैं तो इसे जानता भी नहीं, रामू ने जवाब दिया। मुझे रास्ते में मिल गया और मैंने इसे सवारी समझकर तांगे में बिठा लिया। तब इसने बताया कि इस पर ये वारदात गुजरी है। हिंदुओं ने वहाँ जालंधर में इसे मारा पीटा था। चाकू इस गिरान में लगा है और ये जख्म खासा गहरा है। अगर ये मुसलमान ना होता तो मैं इसे घर न लाता, लेकिन ये कुछ दिन जालंधर से दूर रहना चाहता है। ख्याल रखना कि इसे यहाँ कोई देख न सके। अगर कोई देखे भी तो उसे ये पता न चले कि ये कोई अजनबी है। पूछे तो बताना कि रामू का कोई दोस्त है। रामू तांगे वाले की बीवी बज़ाहिर गरीब और सीधी सादी सी थी, लेकिन अक्ल और होश वाली थी और तेज तर्रार भी थी। गांव में लोग रामू की इज्जत इसलिए करते थे कि उसका उठना बैठना बदमाशों के साथ था और सब जानते थे कि डाकुओं और रहजनों के साथ भी इसका दोस्ताना है। और ये भी मशहूर था कि वो पुलिस का मुखबर भी है। उसके इस रोब की वजह से उसकी बीवी की भी लोग इज्जत करते थे और बीवी सीना तान कर गाँव में घूमती फिरती थी। उनके 3 बच्चे भी थे। सबसे बड़े बच्चे की उम्र 15-16 साल थी, जो लड़का था। उसे छोटी 2 बहनें थीं। रामू को अपनी बीवी पर एतमाद था। वो धोखा देने वाली औरत नहीं थी। रामू बीवी को सगीर के मुतालिक बताकर सगीर के पास गया और उसे बता दिया कि उसने अपनी बीवी के आगे क्या झूठ बोला है और सगीर भी यही झूठ अपने जहन में रखे और शादो को पता ना चले कि वो पाकिस्तानी है। शादो दोनों के लिए खाना ले आई और उनके आगे रखा। खाने के बाद सब सो गए। अलल सुबह रामू हस्बे मामूल तांगा लेकर निकल गया। सगीर अभी सोया हुआ था। वो रात भर का थका हुआ था। उसकी आंख उस वक्त खुली जब सूरज बहुत ऊपर आ गया था। शादो ने उसके आगे नाश्ता रखा। जालंधर से आए हो? शादो ने सगीर से पूछा। हाँ, सगीर ने जवाब दिया और पूछा, क्या रामू ने तुम्हें मेरे मुतालिक सब कुछ बता दिया है? हाँ, शादो ने जवाब दिया। उसने सब कुछ बता दिया है। तुम बेगम रहो, किसी को पता नहीं चलेगा। हम उन हिंदुओं का तो कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन तुम्हें कुछ दिनों के लिए यहाँ छुपा कर उनसे बचा सकते हैं। अब ये तुम सोच लो कि तुमने वापस उन हिंदुओं में ही जाना है, वो फिर तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। अल्लाह मालिक है बहन, सगीर ने कहा। वहाँ कुछ लोग मेरे दुश्मन को ठंडा करने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है 2-4 दिन तक उनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। हम भी हिंदुओं के सताए हुए हैं। शादो ने कहा। रामू का कोई भरोसा नहीं, लेकिन जुबान का बड़ा पक्का है। किसी मुसलमान को धोखा नहीं देता। सगीर ने सारा दिन घर के अंदर ही गुजारा। शादो ने बाहर वाले दरवाजे के अंदर से जंजीर चढ़ा दी थी ताकि कोई आए तो दरवाजा खुलने तक सगीर कमरे में चला जाए। रामू का बड़ा बेटा कुछ देर सगीर के पास बैठा रहा। ये लड़का गांव से तकरीबन 3 मील दूर 9वीं जमात में पढ़ता था। सगीर ने यह चेक किया कि लड़का बाप की तरह पक्का है या उसकी जहानत और फितरत कुछ मुख्तलिफ है। सगीर को यह देखकर बड़ा इत्मीनान हुआ कि लड़के के ख्यालात बाप जैसे ही थे। लड़के ने सगीर को बताया कि रामू ने उसे ये सबक दे रखा है कि हिंदू पर भी एतबार ना करना और हिंदू मुसलमान का बदतरीन दुश्मन है। रात को रामू मामूल से खासा पहले वापस आ गया। उसके हाथ में मरहम पट्टी का सामान था जो उसने सगीर को दिया। सगीर ने पट्टी खोली और अपना जख्म देखा। जख्म खराब तो नहीं हुआ था, लेकिन कुछ बेहतर भी नहीं था। रामू जो दवाई लाया था वो एक ट्यूब में थी। सगीर ने उस ट्यूब से दवाई निकालकर जख्म पर लगाई और पट्टी बांध दी। इससे उसे दर्द में खासा अफाका हुआ। अब मुझे यहाँ से निकालने का कोई बंदोबस्त करो रामू, सगीर ने कहा। किसी तरह मुझे अमृतसर तक पहुँचा दो, आगे मैं खुद चला जाऊंगा। भेजने को तो मैं तुम्हें कल भी भेज सकता हूँ, रामू ने कहा। मैं यहाँ से तुम्हें तांगे में बिठाकर रेलगाड़ी या बस पर सवार करा सकता हूँ, लेकिन पकड़े जाने का खतरा साथ साथ लगा रहेगा। सोच लो, चेकिंग ऐसी भी तो नहीं होती कि जगह जगह हर मुसाफिर को देखते हो। रामू इस ख्याल के पेश नजर रेल या बस से सफर का मशवरा दे रहा था कि सगीर के मुतालिक वो यही यकीन कर चुका था कि ये पाकिस्तानी है और गैर कानूनी तौर पर वो यहाँ आया है। ये सिर्फ सगीर जानता था कि वो मफरूर है और इंडियन इंटेलिजेंस यकीनन उसे ढूंढ रही होगी और इंटेलिजेंस ने सबसे पहला इंतजाम ये किया होगा कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और पुलिस वगैरह को उसका हुलिया देकर चौकन्ना कर दिया होगा। सगीर इंटेलिजेंस का आदमी था। उसे मालूम था कि इंटेलिजेंस के आदमियों की नजरें कितनी तेज होती हैं। वो अंधाधुंध सरहद की तरफ जाने का खतरा मोल नहीं ले सकता था। उसकी सबसे बड़ी पहचान ये थी कि उसकी रान जख्मी थी और वो लंगड़ा कर चलता था। ये ऐसी निशानी थी जिससे वो दूर से पहचाना जा सकता था। मुझे जख्म ठीक होने तक इंतजार करना चाहिए, सगीर ने रामू से कहा। ऐसा न हो कि मैं कहीं जलने से माजूर हो जाऊं और पकड़ा जाऊं। मैं तुम्हें घर से निकाल तो नहीं रहा, रामू ने कहा। ठीक होने तक यहीं रहो, अलबत्ता एहतियात लाजमी है। असल जरूरत एहतियात की ही थी, लेकिन एहतियात ना हो सकी। वजह यह हुई कि रामू की 2 बच्चियां भी थी।
انہوں نے معصومیت میں باہر بچوں کو بتا دیا کہ ان کے گھر ایک مہمان آیا ہوا ہے جو سارا دن گھر میں ہی رہتا ہے۔ صغیر کو اس گھر میں آئے تیسرا دن تھا جب پہلی عورت نے راہمو کی بیوی شادو سے پوچھا کہ اس کے گھر میں کون مہمان آیا ہوا ہے۔ شادو کے لیے جواب دینا مشکل ہو گیا۔ اس نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ راہمو کا ایک دوست ہے۔ 2 دن اور گزرے تو ایک عورت نے جو شادو کی گہری سہیلی تھی شادو سے پوچھا کہ اس کے گھر کون مہمان آیا ہوا ہے جو دن رات اندر بیٹھا رہتا ہے۔ راہمو کا دوست ہے اور کچھ بیمار ہے۔ شادو نے کہا 1-2 دن بعد چلا جائے گا۔ دیکھ شادو، اس عورت نے کہا، گاؤں کا معاملہ ہے، لوگ بات کا بتنگڑ بنا لیتے ہیں۔ گاؤں کی عورتوں نے طرح طرح کی باتیں کرنی شروع کر دی ہیں۔ اگر یہ مہمان راہمو کا دوست ہے تو ایک کمرے میں بند نہیں رہنا چاہیے۔ تم یہ بھی جانتی ہو کہ راہمو کی شہرت اچھی نہیں اور اس کا یارانہ الٹے سیدھے لوگوں کے ساتھ ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ راہمو کا یہ دوست کہیں کوئی واردات کر کے آیا ہو اور پولیس اس کے پیچھے ہو۔ تم جانتی ہو مجرم کو پناہ دینا جرم ہے جس کی سزا ملتی ہے۔ اسی رات راہمو گھر آیا تو شادو نے اسے بتایا کہ گاؤں کے لوگوں نے ان کے مہمان پر شک کرنا شروع کر دیا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک دن پولیس کا چھاپا پڑ جائے۔ راہمو کے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں تھی۔ گاؤں کے 2 آدمیوں نے اس سے بھی پوچھا تھا کہ تمہارا یہ مہمان کون ہے، کہاں سے آیا ہے اور باہر کیوں نہیں نکلتا۔ راہمو ہر کسی کے آگے جھوٹ بولتا رہا، لیکن اس نے محسوس کر لیا کہ صغیر کو وہ زیادہ دن اپنے گھر میں نہیں رکھ سکے گا۔ صغیر نے راہمو کو اپنا نام اکبر علی بتایا تھا۔ اکبر بھائی، ایک رات راہمو نے صغیر سے کہا، گاؤں میں تمہارا رہنا مشکوک سا ہو گیا ہے۔ میری بچیوں نے کہیں باہر بچوں کو بتا دیا ہے کہ ہمارے ہاں ایک مہمان آیا ہے جو ایک کمرے میں بند رہتا ہے۔ گاؤں میں ہندوؤں کے 2 ہی گھر ہیں، لیکن یوں سمجھو کہ گاؤں میں انہی کی بادشاہی ہے۔ وہ تو جیسے یہی دیکھتے رہتے ہیں کہ مسلمان کوئی الٹی سیدھی حرکت کرے تو پولیس کو جھوٹ موٹ کی رپورٹ دے کر انہیں پریشان کرے۔